ایک بار کا ذکر ہے، بھاگلپور نامی قصبے میں ایک پرانا اسکول موجود تھا جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، دیواروں پر دراڑیں تھیں اور جنگلی بیلیں اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی تھیں۔ لیکن اسکول کی سب سے عجیب بات یہ تھی، ہر رات ٹھیک 12 بجے اس کا پرانا لوہے کا گھنٹا خود بخود 3 بار بجتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ اسکول بھوتیا ہے۔ کچھ نے اوپر والے کمرے میں روشنی کی جھلک دیکھی تھی، کچھ نے سنا تھا کہ بورڈ پر کوئی چاک سے لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ سب بچے اس جگہ سے دور رہتے تھے، مگر علی، سارا اور حمزہ 3 بہادر دوست بھوتوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ انہیں پراسرار چیزوں کی حقیقت جاننے کا شوق تھا۔ ایک رات 11:55 پر وہ تینوں ٹارچ لے کر اسکول کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور ایک عجیب سی دھند زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ 12 بج گئے تھے۔ گھنٹی کی آواز پوری فضا میں گونجی۔ وہ دھیرے دھیرے اسکول کے اندر گئے۔ دروازہ چیخنے کی آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ پرانی کتابیں، بکھری ہوئی کرسیاں اور دیواروں پر جالے۔ پھر انہوں نے سنا چاک کی چرچراہٹ۔ وہ آواز کے پیچھے اوپر والے کمرے تک پہنچے۔ دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ اندر ایک لڑکا تھا، سفید روشنی میں چمکتا ہوا۔ وہ بورڈ پر کچھ لکھ رہا تھا، لیکن اس کے پاؤں زمین سے الفا پر تھے۔ وہ ایک بھوت تھا۔ سارا کی چیخ نکلنے ہی والی تھی، مگر لڑکے نے پلٹ کر نرمی سے کہا، میرا نام ریحان ہے۔ میں اپنی ہوم ورک مکمل نہیں کر سکا تھا، کیونکہ میں ایک دن کلاس میں سو گیا اور کبھی جاگا ہی نہیں۔ تینوں دوست ساکت رہ گئے۔ میں ہر رات واپس آتا ہوں تاکہ اپنا کام مکمل کر سکوں، مگر مجھے یاد نہیں آتا کہ کیسے۔ علی نے ہمت کر کے کہا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ پھر اگلے 2 گھنٹے وہ تینوں ریحان کو ریاضی کے سوال سمجھاتے رہے۔ ریحان غور سے سنتا رہا اور آہستہ آہستہ مسکرانے لگا۔ جب آخری سوال آیا، وہ رک گیا۔ یہ شاید مجھے یاد ہے، اس نے بورڈ پر جواب لکھا۔ چاک کی روشنی نیلی ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ باہر سے گھنٹی کی ایک آخری آواز آئی، ڈنگ۔ ریحان مسکرایا، شکریہ دوستو، اب میں جا سکتا ہوں۔ اس کا وجود روشنی میں بدل گیا اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اگلی صبح جب لوگ اسکول کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بورڈ پر صاف صاف لکھا تھا، شکریہ دوستو، میں آزاد ہو گیا ہوں۔ اور اس دن کے بعد رات 12 بجے اسکول کی گھنٹی کبھی نہیں بجی۔